کلمہ طیبہ قبول کرنے کے بعد جن چیزوں پر ایمان لے آتا ہے وہ ہیں اللہ کی ذات پر، رسول پر، آخرت پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر۔ مکتب میں بچے کو جب بھیجا جاتا ہے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو اس وقت ایمان مجمل اور ایمان مفصل یاد دلایا جاتا ہے۔ اس میں اس بات کا تذکرہ ہے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا، وکتبہ، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لایا، ورسلہ، اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، ان تمام پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لایا، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لایا۔ یہ ایمانیات کی ایک فہرست ہے جو بتائی گئی ہے۔ اتنے چیزوں پر مکمل کمپلسری ایک مومن کا ایمان ہونا چاہیے۔ ان میں سے کسی ایک پر ایمان کا حق ادا نہیں ہوگا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ وہ فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، لیکن اللہ کی ذات پر ایمان لائے، اللہ کی صفات کو نہ مانے، تب بھی وہ کافر۔ اللہ کو مانے، نبی کو مانے، کتابوں کو مانے، پیغمبروں کو مانے، لیکن پیغمبروں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے، تب بھی وہ کافر۔ اس ایک ایک جز کے جتنے حصے ہیں ان تمام حصوں پر مکمل ایمان لانا ضروری ہے۔ جیسے اللہ کے نازل کردہ پیغمبر ہیں، ایک آدمی اللہ پر، آخرت پر، کتابوں پر، تقدیر پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، تمام پیغمبروں پر، مثال کے طور پر 1,24,000 پیغمبر ہیں تو 1,23,999 پیغمبر پر ایمان لایا، ایک پیغمبر کا انکار کیا تو ان تمام چیزوں کو ماننا بیکار ہو جائے گا اور وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ ایمانیات کی جو فہرست ہے کہ اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اس میں سب سے جو نازک مسئلہ ہے وہ آخرت کا مسئلہ ہے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ سب سے بڑی ہم جو کمزوری برتتے ہیں اور غفلت برتتے ہیں وہ آخرت ہی کے بارے میں برتتے ہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے اللہ کے یہاں حساب ہوگا، اللہ کے یہاں کتاب ہوگا، اللہ کے یہاں معاملہ ہوگا، اللہ کے یہاں پکڑ دھکڑ ہوگی، اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا کے کیے کا جواب دینا پڑے گا، لیکن کوئی اس کو دل کی گہرائی سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اسے یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب سے بڑی اگر غفلت برتی جا رہی ہے وہ آخرت کے معاملے میں برتی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں جو پکڑ دھکڑ ہوگی، جو معاملہ ہوگا، جو معاوضہ ہوگا، وہ 3 قسم کے حقوق ہیں۔ یہ 3 ہی قسم کے حقوق ہیں جن میں پوری شریعت اور پورا مذہب اسلام اور پورا کلام پاک اور پورے حدیث پاک کا نچوڑ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ انہی 3 حقوق کے اندر سمیٹی گئی ہے۔ ایک حقوق اللہ ہے، اللہ کے حقوق ہیں، اور دوسرے حقوق العباد ہیں، اور تیسرے حق النفس ہے، آدمی کے اپنے نفس کا حق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حقوق جیسے نماز، روزہ، ذکر، عبادت، حج بیت اللہ، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ اور حقوق العباد، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، باپ کے ساتھ معاملہ،
اولاد کی تربیت، شوہر کا بیوی کے ساتھ سلوک، بیوی کا شوہر کے ساتھ سلوک، اپنے رشتہ داروں اعزاء اقرباء کے ساتھ سلوک، یہ تمام فہرست حقوق العباد میں آ جاتی ہے۔ اور حقوق النفس کے اندر یہ ہے، یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اب تک آپ نے جو حقوق سنے ہوں گے وہ یا تو اللہ کے حقوق سنے ہوں گے یا تو بندوں کے حقوق سنے ہوں گے۔ شاید پہلی مرتبہ یہ بات کان میں پڑ رہی ہوگی کہ اپنے نفس کا بھی کوئی حق ہے۔ ضرورت بھی یہ ہے، ہم جب دنیا میں آئے تو ہم اس جسم کی ملکیت کے ساتھ نہیں آئے، نہ ہم کان کے مالک ہیں، نہ ناک کے مالک ہیں، نہ روح کے مالک ہیں، نہ جسم کے مالک ہیں۔ ہم اپنے اعضاء میں سے کسی عضو کے ہم مالک نہیں ہیں۔ اسی لیے بعض کانوینٹ زدہ مسلمان، سوشل مسلمان اور ماڈرن مسلمان علماء پر طنز کرتے ہیں کہ یہ جو اسکیم ہے کہ آنکھوں کو دان دے دیا جاتا ہے، ایک آدمی مرنے سے پہلے وصیت کرتا ہے کہ میری موت کے بعد میری آنکھوں کو نکال لیا جائے اور کسی اندھے کو دے دیا جائے یا کسی نابینا کو لگا دیا جائے یا میرا گردہ دے دیا جائے یا یہ کہ میرا کوئی دل دے دیا جائے، کوئی عضو دے دیا جائے یا خون دے دیا جائے حالت زندگی میں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ حرام ہے، تو یہ طنز کرتے ہیں، یہ سماج کو نہیں جانتے، معاشرے کو نہیں جانتے، تہذیب کو نہیں جانتے، تمدن کو نہیں جانتے اور زمانے کے اتار چڑھاؤ کو نہیں جانتے۔ آدمی مر رہا ہے اور مٹی ہو رہا ہے، اس کا کفن صحیح سلامت نہیں، اس کا جسم صحیح سلامت نہیں، آنکھیں لے کر کیا کرے گا وہ؟ اور آنکھیں مل بھی جائے قبر میں کیا دیکھے گا؟ اگر یہ آنکھیں دان دے دے گا، یہ گردہ دے دے گا اور اپنے جسم کا کوئی عضو دے دے گا، یہ تو ایک صدقہ ہے، ایک خیرات ہے۔ یہاں آپ رک کر غور کریں، جو مذہب اسلام یہ تعلیم دیتی ہو کہ اگر تم پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ اور تمہارا پڑوسی بھوکا سو جائے تو اسلام کہتا ہے کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہاں پڑوسی کے پیٹ بھرنے کا حکم دیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے ہمارا پڑوس غریب ہے، یتیم ہے، لاچار ہے، مسکین ہے، ہمارے گھر میں قیمتی قیمتی چیزیں آ رہی ہیں، اسے دیکھ کر اس کا پیٹ جلے گا، اسے دیکھ کر اس کے دل کو تکلیف ہوگی۔ شریعت کہتی ہے کہ وہ چیزیں چھپا کر اپنے مکان میں لے جاؤ تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ مسئلہ یہ بتایا گیا کہ کسی بیوہ کے سامنے کسی سہاگن کا سنگار کرنا، بناؤ کرنا، میک اپ کرنا مکروہ ہے، ناجائز ہے، اس لیے کہ اس گڑیا کے سامنے، بیوہ کے سامنے یہ سہاگن عورت سنگار کرے گی، میک اپ کرے گی، اس کے دل کو تکلیف پہنچے گی کہ کاش میرا شوہر زندہ ہوتا تو میں بھی سنگار کرتی، میں بھی اس کے لیے منزل سمجھتی، اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی۔ اور جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ جانور کے سامنے چھری کو تیز کرنے سے منع کیا گیا۔ جس مذہب اسلام کے اندر اتنی باریک باریک باتوں کی رعایت کی گئی، کیا وہ مذہب اسلام کسی انسان کو اندھا رکھنا چاہے گا، کسی کو معذور رکھنا چاہے گا، کسی کو بیمار رکھنا چاہے گا؟ وہ اس مسئلے سے یہ تاثر دینا چاہتا ہے، لوگوں دیکھو یہ جسم تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے اور اس امانت کے اندر تم خیانت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت نہیں دی، تم آنکھ کے مالک نہیں ہو، تم زبان کے مالک نہیں ہو، تم گردوں اور دل کے مالک نہیں ہو۔ جب آئے تھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا تھا، جب تم جاؤ گے ان میں سے ایک ایک عضو کا تمہیں قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ ایک صحابی سفر میں گئے اور سفر سے واپس آئے، بڑا عجیب و غریب زمانہ تھا وہ زمانہ، عورت کو انتظار رہتا ہے اپنے خاوند کا، اپنے میاں کا کہ کب وہ واپس آئے گی، واپس آئے گا شوہر، اور بڑی آب و تاب کے ساتھ وہ تیاری کرتی رہتی ہے۔ اس نے میک اپ کیا اور اس نے سوچا کہ آج رات ملاقات کی رات ہوگی۔ بڑے برسوں کے بعد میاں تشریف لا رہے ہیں، میاں صاحب تشریف لائے اور لانے کے بعد نہ بیگم صاحبہ کے میک اپ کو دیکھا، نہ ان کے سنگار کو دیکھا، نہ ان کے حسن پر فریفتہ ہوئے،
نہ ان کی خوبصورتی کے دیوانے ہوئے، کہا کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھنے کی ہمیں اجازت دے دیں۔ اب 2 رکعت کے لیے جو کھڑے ہوئے میاں صاحب، فجر کی اذان ہو گئی، بیگم صاحبہ انتظار کر رہی تھی، اب رکوع ہوگا، اب قیام ہوگا، اب تشہد ہوگا، اب سلام پھیریں گے، اب میاں آئیں گے، اب ہم ادا کریں گے۔ انتظار ہی میں 2 رکعت میں ساری رات بیت گئی۔ اب کریں تو کیا کریں، بیان کریں تو کسے بیان کریں؟ یہ تو شرم والی بات ہے، یہ تو حیا والی بات ہے، اور بات یہ ہے کہ حق والی بھی بات ہے۔ خاموش رہ جائے یہ میاں صاحب زاہد پرہیزگار ہمارے حق کو نکل جائیں گے، اور بیان کریں تو کس سے بیان کریں؟ کون اپنی زبان سمجھے؟ اس کائنات میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کون دلوں کی حالت کو سننے والا ہے؟ کون یتیموں کی زبان سننے والا ہے؟ بیواؤں کی زبان سننے والا ہے؟ بچوں کے احساسات کو محسوس کرنے والا ہے؟ کون غریبوں کے دل دکھ کو اور درد کو سمجھنے والا ہے؟ کون ہے آقا کے علاوہ؟ بھائی آقا کے دربار میں اب جا کر یہ تو نہیں کہہ سکتی میں انتظار میں تھی کہ میرے میاں مجھ سے ملاقات کریں، تو بے حیائی کی بات ہوگی۔ انہوں نے بیان کیا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک شوہر کی عجیب و غریب تعریف کرنے کے لیے آئی ہوں۔ دنیا میں ایسے شوہر شاید ہی کب ملیں گے۔ ایک شوہر صاحب سے ہمارے وہ جہاد کے لیے گئے، اللہ کے راستے میں گئے، مہینوں انتظار کرتی رہی، نہ آتا نہ پتا کہ زندہ ہیں مرے ہوئے ہیں، یہ سارے خراب کر کے بیٹھ جائیں اور عزت کے بعد دوسرا نکاح کر لیں، کوئی عطا نہیں، کوئی پتا نہیں۔ اور لوٹے تو 2 رکعت اجازت مانگی، 2 رکعت نماز پڑھنے کی، اب نے دے دی۔ اور جو پڑھنے لگے میاں صاحب، اتنا پڑھنے لگے فجر کی اذان ہو گئی۔ یہ نہیں کہا کہ ہم پر غسل واجب نہیں ہوا، ہم نے ملاقات نہیں کی۔ عورت کے اندر حیا، عورت کے اندر عصمت، عورت کے اندر عزت، عورت کے اندر پاک دامنی، عورت کے اندر آبرو، عورت کا جوہر ہے، اس کی روح ہے۔ عورت سے آبرو نکل جائے، عورت سے حیا نکل جائے، عورت سے عصمت نکل جائے، عورت سے عصمت نکل جائے، عورت سے پاک دامنی نکل جائے، اور کروڑوں کی دولت کی مالکہ بن جائے، زمین آسمان کے خزانوں کی مالکہ بن جائے، بغیر عزت کے دنیا میں ایک کتیا سے بدتر کا مقام ہے۔ عورت کا جوہر حیا ہے، اسی لیے ایک حیادار عورت اپنے شرم کے جو کپڑے ہیں، اندرونی کپڑے بھی کھلی ہوئی جگہ میں سکھانا پسند نہیں کرتی۔ گھروں کے اندر اس نے لٹکا دیے، انڈر ویئر کو لٹکا دیا، جسم کے مخصوص اعضاء کے کپڑوں کو لٹکا دیا۔ محرم آ رہے ہیں، غیر محرم آ رہے ہیں، شوہر کے دوست آ رہے ہیں، اپنے آ رہے ہیں، پرائے آ رہے ہیں۔ ایک عورت کی زینت اور ایک عورت کی شرم اور ایک عورت کی حیا، ایک عورت کی آبرو اس بات کی قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بے انتہا غربت تھی، مہینوں کے لیے کھانے کے نام پر ترس جایا کرتے تھے، چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ مدینہ منورہ کے اندر بے شمار مال غنیمت آیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتی اپنے ابا حضور سے، آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کہتی، اے ابا آپ ہمیں عنایت پر رعیت، دنیا والوں کو آپ دے رہے ہیں، دنیا والوں کو آپ نواز رہے ہیں، ایک بیٹی محروم رہ جائے، ایک خاتون جنت محروم رہ جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے شرم آئی اپنے ابا کے پاس جا کر اپنے گھر کے مسئلے کو بیان کرنے کے لیے۔ کوئی عورت اپنے شوہر کی آبرو کو اس کے باپ کے سامنے بیان کرے، اس کے ماں کے سامنے بیان کرے، یہ عورت کے آبرو کے خلاف ہے، اس کی عصمت کے خلاف ہے۔ وہ سوکھا کھائے، وہ پاپا کرے، وہ تندرستی کی زندگی گزارے، وہ مظلومانہ زندگی گزارے، حقیقت یہ ہے عزت عصمت آبرو اسی میں ماں باپ کے سامنے نہ کرے کہ کوئی شوہر ہمیں اتنا خوش نہیں رکھ سکتا جتنا ہمارا میاں ہمیں خوش رکھ رہا۔ شرم کی انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا، جا کر چپکے سے آپ شکایت کر دینا، اپنے گھر کی حالت بیان کر دینا، مجھے شرم آتی ہے، میں اگر گھر کی حالت بیان کروں میاں کا شکوہ ہو جائے گا، میاں کی شکایت ہو جائے گی،
عورت کے لیے زیبا نہیں، عورت کے لیے اجازت نہیں کہ وہ میاں کی شکایت کرے۔ حضرت علی گئے، وہ سارا واقعہ دوسرا ہے کہ پھر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح فاطمہ تھما دی کہ جاؤ فاطمہ کو کہہ دو آپ کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ ترجیح تھما دی۔ فرمایا جہاں حضرت فاطمہ کہو دنیا آخرت کے خزانوں سے ایک بہتر خزانہ ہے۔ بہرحال ایک عورت اپنے میاں کے، اپنے گھر کے، اپنے جس جگہ پر جس مقام پر رہتی ہے وہاں کے حالات کو وہ بیان اس کے آبرو عصمت اور عزت کے خلاف ہے۔ ہاں حالات بالکل سر سے باہر ہو گئے ہو، آپے سے باہر ہو گئے ہو اور ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہو، سوائے طلاق کے، سوائے کھلے کے، سوائے علیحدگی کے اور اس گھر سے کنارہ کشی کے اور کوئی چارے کار نہیں، سب اور بات۔ عام حالات کے اندر عورت اپنے نجی مسائل، اپنے تنہائی کے مسائل، اپنے گھریلو مسائل، اپنے معاشرتی مسائل، اپنے گھر جو ہے انفرادی مسائل کو عام حالات میں کسی کے سامنے رکھنا یہ زیبا نہیں دیتا۔ لیکن یہ میاں صاحب کی جو غلطی تھی یہ کوئی ایسی غلطی تو نہیں تھی کہ اس کو چھپایا جائے۔ گئی وہ خاتون کہنے لگی ایسے بھی میاں ہیں کہ نماز پڑھنے لگتے ہیں، میاں صاحب ساری رات نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکیموں کے حکیم سے، داناؤں کے دانا سے، فراست والوں کے فراست والے سے، دنیا میں جنہیں فراست ملی ہے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم آپ کے جوتے کے سستے دے رہی ہے۔ دنیا والوں کو دانائی ملی، حکمت ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے سستے میں ملی ہے۔ آپ کیسے نہیں پہچانتے عورت کے دل کی صورت حال کو؟ جب آپ فرمایا اچھا آپ کا خاوند تو بہت اچھا ہے، آپ کا میاں بڑا پرہیزگار ہے، بلائیے ہم اپنے دربار نبوت سے آواز دیں گے، میڈل دیں گے۔ اب خاتون گئی، جا کر عرض کیا میاں صاحب لمبے سفر میں سے آنے کے بعد نماز بھی پڑھی، ہم نے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ کی سفارش بھی کی ہے اور آپ کی تعریف بھی کی ہے، آپ تشریف لے جائیے، آپ کو یاد کروا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرمائیں اور صحابی نہ جائے۔ روایت میں آتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہو اور نبی بلائے، نفل نماز کو توڑ کر نبی کی دعوت پر لبیک کہنا فرض ہو جاتا ہے، اس لیے کہ نفل نماز کی قضا ہو سکتی ہے اور نبی کے بلاوے کی قضا بھی ہو سکتی۔ نبی ناراض ہو جائے، نبی لعنت برسا دے، اس کی قضا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے کے اندر مسئلہ یہ تھا، اگر کوئی آدمی تحیۃ الوضو پڑھ رہا ہے، تحیۃ المسجد پڑھ رہا ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا توڑ کر نماز کو جانا پڑے گا، ورنہ وہ نبی کے دربار کا مجوب ہو جائے گا۔ یہ تو کسی نماز میں بھی نہیں تھے، گئے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرمایا کہ صاحب پتہ چلا ہے کہ آپ سفر میں جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اعلاء کلمت اللہ کرتے ہیں اور آ کر رات میں ساری شب نماز پڑھتے ہیں۔ اب وہ پھولنے لگے، خوشی سے سمانے نہیں لگے۔ اللہ کے حبیب پاک نے فرمایا خوشی کی کوئی بات نہیں، ان لنفسک علیک حق وان لزوجک علیک حق۔ یاد رکھو جیسے نماز فرض ہے اللہ کے حقوق ہیں اور جیسے بندوں کے حقوق ہیں، ایسے ہی انسان کا اپنے نفس کے لیے حق ہے، انسان کا اپنی بیوی کے لیے حق ہے، انسان کا اپنی اولاد کے لیے حق ہے۔ جیسے اگر کوئی نماز کو توڑتا ہے اللہ کے یہاں پکڑ جھگڑ ہوتی ہے، اللہ کے یہاں معاملہ ہوتا ہے، اسی طرح اگر کوئی اپنے نفس کے حق کو دباتا ہے، نفس کے حق کو دبانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کیئرلیس ہو جائے، سونے لگے تو اتنا سونے لگے کہ پھر اٹھنے کا نام ہی نہ لے، اور جاگے تو اتنا جاگے کہ طبیعت خراب ہونے لگے، کمانے لگے تو دولت میں اتنا پڑ جائے کہ اپنی طبیعت اچاٹ ہونے لگے، آدمی سردیوں کے زمانے میں ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے لگے، جوان بہادر ہو کر آدمی گرمیوں کے زمانے کے اندر احتیاط نہ کرے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ جسم تمہارے کام کا نہیں کہ تم اس کو ہلاک کر دو، تباہ کر دو، برباد کر دو۔ جو بیڑیاں پی رہے ہیں، جو سگریٹ پی رہے ہیں،
جو تمباکو استعمال کر رہے ہیں، جو ہے نشیلی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، جیسے نماز کے چھوڑنے کا کوئی مجرم ہوتا ہے، حج کو چھوڑنے کا مجرم ہوتا ہے، اللہ کو گالیاں دینے کا کوئی مجرم ہوتا ہے، قرآن کو گالیاں دینے کا کوئی مجرم ہوتا ہے، نبی کی ذات گرامی کو گالیاں دینے کا کوئی مجرم ہوتا ہے، یہ جسم تمہارے اور میرے باپ دادا کی ملکیت نہیں، یہ جسم خود ہم اپنے مالک نہیں کہ ہم بیڑیاں پی پی کر اس کو سڑانے لگے، سگریٹ تمباکو کا استعمال کر کر اس کو برباد کرنے لگے۔ جیسے خدا کی ذات میں، خدا کی صفات میں توہین کا جو مجرم ہوگا، اسی طرح اس جسم سے جو چھیڑ چھاڑ کرے گا، اس جسم کے ساتھ جو تباہی اور بربادی کا معاملہ کرے گا، وہ بھی اسی طرح کا مجرم ہوگا جیسے کوئی اللہ کا مجرم ہو، اللہ کے نبی کے دربار کا مجرم ہو۔ اس لیے حقوق تین قسم کے حقوق ہیں، ایک وہ جو اللہ سے متعلق ہے حقوق، اور ایک وہ حقوق جو بندوں سے متعلق ہیں، اور تیسرے وہ حقوق جو انسان کے اپنے نفس سے متعلق ہیں۔ آنکھوں کی حفاظت کرنا، کان کی حفاظت کرنا، جسم کے ایک ایک عضو کی حفاظت کرنا۔ ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ تمہیں ہارٹ آ سکتا ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے تمہاری کڈنیاں خراب ہو سکتی ہیں، ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ کبھی بھی تم جو ہے تمہاری جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ جن چیزوں کا وہ پرہیز بتائے، یہ ڈاکٹر کا حکم نہیں، کلام پاک کی وہ آیت جو اللہ نے ارشاد فرمائی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ یہ جسم تمہارے ذات کا اور تمہاری ملکیت نہیں، اللہ کا دیا ہوا جسم ہے۔ اس جسم کی حفاظت کرنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے کوئی آدمی نماز کی حفاظت تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک کیا کرتا ہے۔ یہ تین حقوق ہے، ان تین حقوق کے اندر سب سے خطرناک حق جو ہے، نہ وہ اللہ کا حق ہے، نہ اپنے نفس کا حق ہے، بلکہ یہ درمیان کا جو حق ہے حقوق العباد، یہ بڑا خطرناک قسم کا حق ہے۔ عباد بندوں کو کہتے ہیں، اور بندہ کا لفظ ہمارے دل اور دماغ میں آتا ہے، کان سے سنائی دیتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بندے ہیں، زیادہ سے زیادہ کافر کو بندہ کہیں، یہودی کو بندہ کہیں، عیسائی کو بندہ کہیں۔ حقوق العباد جب کہا جاتا ہے اللہ کی ذات کے علاوہ اور اپنی ذات کے علاوہ، اللہ کی ذات حقوق اللہ میں آ جاتی ہے، اپنی ذات حقوق النفس میں آ جاتی ہے۔ اللہ کی اور اپنی ذات کے علاوہ جتنی کائنات ہے، یہ سورج، یہ ستارے، یہ تالاب، یہ بہتی ندیاں، یہ باغات، یہ کھیت، یہ زمین، یہ آسمان، یہ تمام کے تمام حقوق العباد میں آتے ہیں، اور ان میں اولاد بھی آتی ہے، ان میں عورت بھی آتی ہے، ان میں بچے بھی آتے ہیں۔ اولاد کی تربیت کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اس لیے جب حقوق العباد کی بات سمجھ میں آ جائے گی، بچوں کی تربیت کی بات انشاءاللہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ کل ہم بات کریں گے حقوق العباد سے متعلق، پھر اس کے بعد آگے بات ہوگی بچوں کی تربیت سے متعلق۔ کل ایک سوال آیا تھا، محترم المقام، میرے شوہر اور سسرال والے بہت ستا رہے ہیں، مجھے صرف لڑکیاں ہی ہو رہی ہیں، یہ کہہ کر مجھے اب تک 3 لڑکیاں ہو چکی ہیں۔ میرے شوہر کا کہنا ہے کہ اس کے بعد اگر لڑکی ہوئی تو مجھے والدین کے گھر چل جانا چاہیے۔ یہ سب کافرانہ عقیدہ ہے۔ صحیح اور ڈاکٹری نے ثابت کر دیا ہے کہ عورت کو لڑکی اور لڑکے کے ہونے کے معاملے میں دخل مرد کا ہے۔ عورت کا 1% اس کے اندر کوئی قصور نہیں، عورت کی 1% اس کے اندر کوئی مداخلت نہیں۔ یہ کافروں کے بھیڑوں کے چماروں کے شیرے کہ اس مسلمان کے لیے شیروانی کسی عورت کو وہ الزام دے جو لڑکیاں ہی کیوں کیا کرتی ہے۔ کلام پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، گالیاں دینا ہو اللہ کو گالیاں دو، گالیاں دینا ہو خدا کے قرآن کو گالیاں دو، نکالنا ہو گھر سے اللہ کی ذات کو نکالو، نکالنا ہو اللہ کے کلام کو نکالو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یہب لمن یشاء اناثا ویہب
من یشاء الذکور، جسے چاہے میں لڑکیاں دیتا ہوں اور جسے چاہے میں لڑکے دیتا ہوں، وَيَجْعَلُهُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے میں بانج بناتا ہوں اور جسے چاہے دونوں ملا کر دیتا ہوں۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر کوئی کمینہ، کم خصلت، بدکار، شوہر اگر عورت پر الزام دھرتا ہے، وہ اللہ کو گالیاں دیتا ہے، وہ اللہ کے قرآن کو گالیاں دیتا ہے، وہ خدا کی قدرت کو گالیاں دیتا ہے، اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ کیا کسی گھر میں صرف لڑکیاں پیدا ہونا برا ہے یا لڑکیوں کو سزا دی جا رہی ہے؟ یہ بھی میں نے کہا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر لڑکے پسند ہوتے، اللہ تعالیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکوں کو زندہ رکھتے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 3 لڑکے آپ پیدا ہوئے، طیب، طاہر اور ابراہیم، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا اللہ نے ایک بچے کو بھی جوان نہیں کیا، جوان ہونے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے بچپنے میں لڑکوں کو اٹھا دیا۔ اللہ نے نبی کے حسب کو چلایا، نبی کے نسب کو چلایا، نبی کے نسل کو چلایا، نبی کے خاندان کو چلایا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ لڑکیوں کے ذریعے سے چلائے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ لڑکیاں کی، اور اللہ نے یہ لڑکیاں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صاحب نے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی گھرانے میں 3 لڑکیاں پیدا ہو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ میں اور وہ جنت میں ایسے رہیں گے جیسے شہادت اور 20 کی انگلی۔ آپ نے اشارہ کر کے ارشاد فرمائی جس نے 3 لڑکیوں کو پالا، پرورش کیا اور شریعت کے مطابق ان کا نکاح کیا، میں اور وہ جنت میں رہیں گے۔ صحابی بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے پوچھا اگر کسی کی 2 لڑکیاں ہوں؟ فرمایا یہی معاملہ۔ پھر فرمایا اگر کسی کی 1 لڑکی ہو؟ آپ نے فرمایا کہ 1 لڑکی کی بھی پرورش کرے اور اس کی شادی کرے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کی اچھی تربیت کرے، فرمایا کہ میں اور وہ ایسے جنت میں رہیں گے۔ فرمایا کہ اگر کوئی عورت حاملہ کی اور اس کا حمل وضع ہو گیا، کبھی حمل وضع جو ہوتا ہے جسم کے بننے کے بعد ہوتا ہے، فرمایا کہ اس جسم سے پتا چل گیا کہ یہ جسم لڑکی کا جسم تھا، اب اس نے نہ 3 کی پرورش کی، نہ 2 کی پرورش کی، نہ 1 کی پرورش کی، نہ 3 کا نکاح کیا، نہ 2 کا نکاح کیا، نہ 1 کا نکاح کیا، حمل تھا پیدا ہونے سے پہلے گر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکی کی ذات گرامی اتنی بابرکت ہے کہ اگر کسی کا حمل وضع ہو جائے اس کے لیے وہی بشارت ہے جس گھر کے اندر 3 لڑکیاں پیدا ہو جائیں۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جس گھر کے اندر لڑکیاں ہو وہ گھر منحوس گھرانہ ہے اور اس گھر کے اندر کوئی خیر و برکت نہیں، اب اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنی کافرانہ سوچ ہے۔ اکثر احباب رمضان میں مسجدوں میں رہتے ہیں اور جو ہی مہینہ ختم ہوتا ہے یہ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جب چھوڑیں گے تب کہیں گے۔ آپ 12 مردوں کو اپنی بیویوں کے بارے میں صرف مردوں کو برا بنا دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ عورت اپنے شوہر اور سسرال کے ساتھ کیا سلوک کرے، اس لیے کہ عورت کو سدھارنا، عورت کو بگاڑنا یہ مرد کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی عورت اپنے بننے میں بگڑنے میں خود مختار نہیں رہتی، عورت چھوٹی رہتی ہے، وہ بہن بن کر بھائی کی تربیت میں رہتی ہے، وہ بیٹی بن کر باپ کی تربیت میں رہتی ہے، وہ بڑی ہوتی ہے بیوی بن کر شوہر کی تربیت میں رہتی ہے۔ شوہر کے انتقال کے بعد اس کے جو بڑے لوگ ہیں ذمہ دار، نانا، دادا، یہ ان کی تربیت میں جاتی ہے، اور اپنی پیدائش سے لے کر موت تک کبھی خود مختار نہیں رہی ہے۔ عورت کے بننے میں، عورت کے بگڑنے میں مردوں ہی کا ہاتھ رہتا ہے، اس لیے ہم مردوں کو تاکید اور حکم دیا کرتے ہیں۔ بعض احباب اپنے والدین کو بات پر ڈراتے ہیں اور ان کی عزت نہیں کرتے۔ اکثر جگہ دیکھا گیا وہ مارتے بھی ہیں، والدین کے سامنے اٹھ کہنا۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ جو گناہ ہے وہ جانتے ہیں آپ شرک ہے۔ شرک کو تو اللہ نے وعدہ کر دیا، ہم چاہ کر بھی معاف نہیں کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا وعدہ ہو گیا کہ ہم معاف نہیں کریں گے، شرک کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ لیکن کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَجَاهِدْهُمَا۔ فرمایا کہ اگر تمہارے ماں باپ مشرک ہوں، شرک کی دعوت دے رہے ہوں، تو کہا کہ ٹھیک ہے شرک نہ کرو، کفر نہ کرو، لیکن کہا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ لیکن یاد رکھو اس موقع پر بھی انہیں اف تک نہ کہو، شرک کی دعوت دیں، کفر کی دعوت دیں، بت پرستی کی دعوت دیں، اللہ تعالیٰ کے میں بغاوت طلب کرنے کی دعوت دیں،
کہاں بیوی کو خوش کرنے کے چکر میں ماں باپ کو گالیاں دی جائیں اور ماں باپ کو برا بھلا کہا جائے، اور کہاں ماں باپ شرک کی دعوت دیں اور خدا کہے ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، خبردار اس تک جو کہا، انہیں جو ڈانٹا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے اپنی تعظیم اور تکریم کے بعد سب سے بڑا جو اکرام کرنے کا، ادب کرنے کا جو حکم دیا ہے تو ماں باپ کے ساتھ ادب کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی ماں باپ کی توہین کرتا ہے وہ اپنی خیر بنائے، اس لیے کہ ڈر ہے کہ کہیں اس کا خاتمہ ایمان سے ہٹ کر نہ ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی بدقسمتی سے اپنی ماں کو ستایا، اپنے باپ کو ستایا، ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، اب پتا چلا ماں کا یہ مقام، باپ کا یہ مقام، ساری زندگی میری جو ہے بچے لپکنے میں گزر گئی، روزن میں گزر گئی، میں نے ماں کی کوئی تعظیم نہیں کی، تقریم نہیں کی۔ اب یہ ہے کہ جب تک حیات رہے اس کے نام سے حج کرے، حج بدل کرے، عمرہ کرے، کلام پاک کی تلاوت کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، مساجد منائے، اس کے نام سے جتنا ہو سکے ایثار ثواب کرے۔ ممکن ہے قیامت کے دن ماں کہے ٹھیک ہے تو میرا بیٹا ہے، میں تجھے کلیجے سے لگاتی ہوں اور مجھے معاف کر دیتے ہوں۔ اکثر گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ جب بچے کو ماتا آ جاتی ہے، ان بچوں کو لے کر مندروں میں جاتے ہیں، اگر کوئی موتا ہو جائے تو ان کے گھر والے میت کا دیدار بھی نہیں کرتے۔ کیا ایسا کرنا مناسب ہے؟ یہ ہمارا ہندوستان کا جو معاشرہ ہے ایک مخلوط اور ایک ملا جلا معاشرہ ہے۔ ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں چاہتے نہ چاہتے ہوئے کافروں سے، شیعہ سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے ہزاروں رسوم اور رواج چوری کے دروازے سے ہمارے گھروں میں داخل ہو گئے۔ یہ جو رواج ہے کہ یہ جو بیماری آتی ہے، اب اس بیماری کی تحقیق بھی ہو چکی ہے اور اس کی دوائی بھی بن چکی ہے۔ اب دوائی بن جانے کے باوجود اور تحقیق ہو جانے کے باوجود اسے اماں کہنا، بابا کہنا، مندروں کے پاس جانا، اگر انسان پوری زندگی میں ایک مرتبہ مندر میں جائے، چڑھاوا چڑھائے، نذرانہ چڑھائے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ کافی اور دیر ہو جائے گا، وہ اسلام اور ایمان سے نکل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بڑا عجیب و غریب مسئلہ پیش آیا۔ دو لوگ تھے صحابہ، سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ اب ایسا تھا کہ درمیان میں ایک گاؤں مسلمانوں کا، ایک گاؤں ہندو کا، ایسا ہوتا تھا۔ ایسا نہیں کہ کنٹینیو سارا ہائی وے مسلمانوں کی ہی پٹری ہو، سارے لوگ بیک وقت مسلمان ہو گئے ہو، ایسا تو نہیں ہوا۔ دو صاحب سفر کے لیے نکلے، بیچ میں ایک گاؤں آیا تھا، اس گاؤں کو پار کر کر اگلے گاؤں کی طرف، اگلے پڑاؤ کی طرف جانا تھا۔ اس گاؤں کے بادشاہ کو پتا چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے دو صاحب یہاں سے گزرے، انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا، کہا کہ اس بت کے نام پر چڑھاوا چڑھاؤ، اگر نہیں چڑھاؤ گے تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہیں آگے نہیں بڑھنا دیا جائے گا۔ اب یہ دونوں ٹال مٹول کرتے رہے، منع کرتے رہے، نہ صاحب ہم نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ جب اس نے دیکھا کہ ان کا ایمان مضبوط ہے، ٹال مٹول کر رہے ہیں، آخر میں اس نے کہا اون سے بات چلی تھی، اون کا چڑھاؤ، بکرے کا چڑھاؤ، گائے کا چڑھاؤ، بیل کا چڑھاؤ۔ آتے آتے اس بادشاہ نے یہ کہا کہ ایک مری ہوئی مکھی کا چڑھاوا چڑھا دو۔ تو ایک صاحب ذرا نرم پڑ گئے اور انہوں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ ارے یار یہ تو مری ہوئی مکھی ہے، یہ مرا ہوا جو ہے موتا ہے کچھ ہے، ہم اس کو ٹھیل دیں گے، اس کو ڈھکیل دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جس نے نبی کی صحبت میں زندگی گزاری ہو وہ کسی بت کے سامنے چڑھاوا چڑھائے گا یا مری ہوئی مکھی کو پھینکے گا تو اپنے ایمان کو پوری مضبوطی کے ساتھ تھام کر وہ اس کو یہ کام کرے گا۔ تو انہوں نے اس جو ہے مکھی کو پھینک دیا۔ وہ ایک صاحب سے وہ کہنے لگے نہ میں اس کو بھی نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے اس کو پکڑا اور قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات لائی گئی، آقا نے فرمایا بادشاہ کے ہاتھوں جو قتل ہو گئے وہ شہید ہو گئے اور وہ جنت میں پہنچ گئے، اور جنہوں نے مری ہوئی مکھی کا چڑھاوا اور نذرانہ بت کے نام چڑھایا وہ کافر ہو گئے۔ ایک مری ہوئی مکھی بت کے نام پر نبی کی صحبت سے گزارا ہوا ایک آدمی چڑھانے سے وہ کافر اور جہنمی ہو جاتا ہے۔ عورت اپنے بچے کو لے جا کر اماں کہہ کر، ماتا کہہ کر مندروں میں دہی چڑھائے، مندروں میں اتارا کرے، چڑھاوا چڑھائے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اس کا ایمان صحیح تعلیم نہیں رہتا، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. الحمدللہ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حقوق 3 قسم کے ہیں. ایک وہ حقوق جو اللہ تبارک تعالیٰ سے متعلق ہیں، اور دوسرے وہ حقوق جو اللہ کے بندوں سے متعلق ہیں، اور تیسرے وہ حقوق جو خود انسان کے نفس سے متعلق ہیں. اللہ کی عدالت میں ان تینوں حقوق میں سب سے جو نازک ترین مسئلہ ہے، نہ تو حقوق النفس کا ہے نہ حقوق اللہ کا ہے، بلکہ حقوق العباد کا ہے. بہت ہی نازک ترین مسئلہ ہے. اللہ کی ذات بخشنے والی ہے، رحم کرنے والی ہے، کرم کرنے والی ہے. حق تلفی ہو جائے، ظلم ہو جائے، زیادتی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو امید بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بخشنے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دیں گے. امید ہے، ایک گنجائش ہے. لیکن یہ امید اور یہ گنجائش حقوق العباد میں بالکل نہیں ہے. حتیٰ کہ میاں بیوی ہو یا اولاد یا ماں باپ ہو یا بھائی بہن ہو، یہ قیامت کے دن سب کے سب اجنبی بن جائیں گے. کوئی کسی کو پہچانے گا ہی نہیں. ارے پہچانے گا تو نہ کسی کو معافی دے گا یا کسی کے حق کو معاف کرے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. وہاں تو یہ ہوگا بھائی بھائی سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا، اولاد ماں باپ سے بھاگیں گے. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. اللہ کی ذات ہے، بخشنے والی ہے، رحم کرنے والی ہے، کرم کرنے والی ہے. ایک امید بھی ہے ہم سے نمازوں میں کوتاہی ہو جائے، ہم سے روزوں میں کوتاہی ہو جائے، امید ہے. لیکن یہ امید بندوں میں بالکل قطع نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ 2 قسم کے بندوں کو لائیں گے اور کہیں گے ارے تم 1 نمبر کے جہنمی کام کرنے والے تھے، تم نے ساری زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہی نہیں. جاؤ تم جہنم کے اندر چلے جاؤ. ایک دوڑتا ہوا کلامتا ہوا جہنم میں کلام لگا دے گا، اور ایک وہی ڈٹا ہوا کھڑا ہے پہاڑ کی طرف. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، پھر ان دونوں کو ایک جگہ جمع کریں گے اور کہیں گے یہ بڑا عجیب ماجرا ہے، عجیب بات ہے. میں نے تمہیں جنت میں کسی حور سے نکاح کرنے کے لیے نہیں کہا اور جنت کے کسی محل پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں کہا. جہنم میں جانے کے لیے کہا تو کودتے پھلانتے دوڑتے چھلانگ لگاتے گویا اپنی کوئی مرغوب اور پسندیدہ چیز ہو ایسے تم چلے گئے. بندے نے کہا اے اللہ، ساری زندگی میں نے آپ کے کسی حکم کی تعمیل نہیں کی. میں نے سوچا چلو مرتے کیا نہ کرتے اس حکم کی تو ہم تعمیل کر لیں، شاید آپ کی دریائے رحمت جوش میں آ جائے. اچھا میری بات تو سمجھ میں آ گئی، تو حکم کی تعمیل کرنا چاہتا تھا. جناب آپ کیوں پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے، آپ کیوں نہیں کودے اپنے ساتھی کی طرح؟ کہنے لگا اے اللہ، تیری شان رحیمی اور تیری شان کریمی سے یہ بات بعید ہے کہ تو اپنی رحمت کی چادر میں کسی کو ڈھانپ لے اور پھر اس کے بعد اس کو چھین کر اسے جہنم میں داخل ہونے کے لیے کہے. یہ تیری شان رحیمی اور شان کریمی سے بعید ہے. اللہ نے کہا تم نے میری شان رحیمی پر اعتماد کیا
اور تم نے میرے حکم کی تعمیل کی، جاؤ میں نے تم دونوں پر جنت کو واجب کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کے مقدر میں جہنم لکھی ہوگی، جہنم کا لہو پیلا ہوگا، پیٹ پیلا ہوگا، وہ کود کر پھلانگ کر جہنم میں جائے گا، ورنہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ چھوٹے چھوٹے بہانوں سے جنت کی صنعت برآمد کروا دیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم جیسے جھوٹوں کے لیے بھی کوئی رحمت کا بہانہ بنا کر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت برآمد کروا دے، ورنہ تو نہ نماز اس لائق ہے، نہ روزے اس لائق، نہ عبادت اس لائق ہے، نہ تلاوت اس لائق ہے، نہ ہماری زندگی اس لائق ہے۔ اب ہمارے پاس جو آخری ٹھکانہ ہے، آخری ہمارے پاس جو حوصلہ ہے، وہ اللہ کی شان رحیم اور شان کریمی کا ہے، اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک انسان کا بڑا گنہگار اور بڑا مجرم، یہ عجیب بات ہے کہ اس زمانے کے گنہگار اور مجرم بھی داڑھی رکھا کرتے تھے، اور اس زمانے کا حاجی بھی داڑھی منڈاتا ہے اور نمازی بھی داڑھی منڈاتا ہے۔ انتقال سے پہلے اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے چہرے کو سفید کر دیا جائے، میری داڑھی کو سفید رنگ سے روغن کر دیا جائے۔ نہ ماں کو یہ تماشا سمجھ میں آیا، نہ اولاد کو یہ تماشا سمجھ میں آیا، نہ اس کی عائشہ اپنے کو یہ تماشا سمجھ میں آیا۔ بہرحال وصیت کی، اس وصیت پر تعمیل کر دی گئی، تدفین ہو گئی، منکر نکیر آئے، جو سوال و جواب ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اپنا حلیہ کیا بنا رکھا ہے، تمہاری داڑھی تو کالی ہے، تمہارے سر کے بال کالے ہیں، کیا ہیں، اور آپ نے سفید کیسے کر لی ہے؟ اب انہوں نے حدیث بیان کی، میں نے اپنے استاد سے، استاد نے محدث سے، محدث نے راوی سے، راوی نے صحابی سے، صحابی نے نبی سے، نبی نے جبرائیل سے، اور جبرائیل نے آپ سے حدیث بیان کی کہ آپ شرماتے ہیں اس آدمی سے جس کے بعد سفید ہوتے وہ عذاب دیتے ہیں۔ میری زندگی میں کوئی عمل نہیں تھا سوائے اس حدیث کے سہارے کے کہ آپ سفید بال والوں کو عذاب دیتے ہوئے شرماتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میرے بال اگرچہ کے سیاہ ہیں، سفید کر کر آپ کی شان رحیمی اور شان کریمی کا آسرا لے لو۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بس اسی بہانے سے اس کی مغفرت کروا دیتے ہیں۔ کوئی بدبخت ہوگا، عدلی بدبخت ہوگا، کم نصیبے والا ہوگا، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ جہنم میں داخل فرمائیں گے، ورنہ چھوٹے چھوٹے بہانے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آدمی عمل کو چھوڑے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی شان رحیمی اور شان کریمی پر بھروسہ کرے، چلو صاحب روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ تمام چیزیں یعنی عبادتوں کے کرنے کے بعد اللہ کی شان رحیمی پر بھروسہ کر رہا ہے۔ بنو اسرائیل کے اندر ایک عابد کا برسدار تھا، کئی 100 سال تک ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، اپنی اولاد کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر وہ جنگل میں چلا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ بندہ اتنا پسندیدہ تھا کہ جس غار میں وہ عبادت کیا کرتا تھا وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک میٹھے پھل کا درخت لگا دیا اور ایک میٹھے پانی کے چشمے کو جاری کر دیا۔ اب وہ پھل کھاتا اور پانی پیتا، اب اللہ اللہ کیا کرتا، اللہ اللہ کیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پوچھا، 500 سال تک پلک جھپکنے کے برابر تم نے میری نافرمانی نہیں کی، بتاؤ اس سلسلے میں تم کیا چاہتے ہو؟ نے یوں کہا، اے باری تعالیٰ مجھے دنیا کی کوئی دولت نہیں چاہیے، دنیا کا کوئی مال نہیں چاہیے، اور دنیا کی کوئی نعمت نہیں چاہیے۔ اے اللہ ذکر اور عبادت میں میری زندگی بیت گئی، اے اللہ اس کے بدلے اگر میں چاہتا ہوں تو میری موت ہو تو سجدے میں میری موت ہو۔ روایت میں آتا ہے اللہ نے اس کی مراد کو پورا کر لیا، اللہ نے اس کی دعا کو سن لیا، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حالت سجدے میں جو موت ہوئی قیامت تک وہ اسی حالت میں رہے گا۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی موت جس طریقے سے ہوتی ہے قیامت تک اللہ تبارک تعالیٰ وہی صورتحال اس کے ساتھ پیش کرتے رہتے ہیں۔ ایک آدمی
کٹ کر خودکشی کر کے مر گیا، زہر پی کر مر گیا، جل کر مر گیا، ڈوب کر مر گیا، پہاڑ سے گر کر مر گیا، قیامت تک اللہ تبارک تعالیٰ اس کو زندہ کرتے رہیں گے اور پھر اس کو یہ عذاب دیتے رہیں گے۔ اور کوئی اللہ کا بندہ طواف کرتا ہوا مر گیا، قیامت تک طواف کرتا رہے گا۔ کوئی اللہ کا بندہ حالت احرام میں مر گیا، قیامت کے دن احرام کی حالت میں تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک۔ کوئی حالت نماز میں مر گیا، قیامت تک وہ نماز پڑھتا رہے گا۔ کوئی تلاوت کی حالت میں مر گیا، وہ تلاوت کرتا ہوا قیامت تک رہے گا۔ اب یہ سجدے کی حالت میں موت ہوئی، ایک تو 500 سال کی عبادت اور ایک سجدے کی موت اور ایک قیامت تک کا سجدہ اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی۔ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس سے کہیں گے جائیے جناب میرے فضل سے آپ جنت میں چلے جائیے۔ اب اس نے سوچا ایک لمحہ میں نے خطا نہیں کی، کسی لڑکی کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، کسی غیر محرم کی طرف میں نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، حرام کی طرف لپکا نہیں، اور یہ اللہ ہے یہ کہتا ہے اس کے بدل سے بھی جنت میں چلا جاؤ۔ اے اللہ آپ کا کہاں سے فضل ہوا، آپ کا کہاں سے کرم ہوا، رحم ہوا، میری عبادتیں کہاں گئی، میری سجدے کی موت کہاں گئی، میری سجدے کی موت سے لے کر قیامت تک کے سجدے کا ثواب کہاں گیا؟ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہیں نہ جنت میں جانے سے روکیں گے نہ جہنم میں جانے سے روکیں گے، نہ حکم دیں گے کہ تم جہنم میں جاؤ۔ فرشتوں کو کہا یہ بنو اسرائیل کے بڑے عابد ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اللہ والے ہیں، ذرا انہیں عالم محشر کی سیر کرا کر لے آئیے۔ فرشتے لے گئے، کہا یہ دیکھیے جناب یہ کرسی ہے، یہ حوض کوثر ہے، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ممبر ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں، تعارف کرا رہے ہیں اور کراتے 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 جہنم سے اتنی دور کہ ایک تیز رفتار قیامت کا گھوڑا، دنیا کا گھوڑا بھی، قیامت کا گھوڑا 5000 سال میں جتنی مسافت طے کرتا ہے اتنی دوری پر یہ سارے رک گئے۔ کہا کہ یہاں سے ایک قدم میرا آگے نہیں بڑھ سکتا، اب گرمی برداشت نہیں ہوتی، اب پیاس لگ رہی ہے، اب زبان لپلپا رہی ہے، اب حلق سوکھ رہا ہے، جناب ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، پیاس لگی ہے، پانی دیجیے۔ فرشتے نے کہا یہ دنیا نہیں ہے کہ کہیں کنویں کے ساتھ میں پانی کو پا لیا اور آپ نے ٹنکی کو کھولا اور پانی کو پا لیا، آپ نے جو ہے درخت سے میٹھے پھل کو توڑا اور کھا لیا، یہ دنیا نہیں ہے، ہر چیز کا معاوضہ دینا پڑتا ہے۔ ایک فرشتے نے اپنے ہاتھ میں ایک میٹھے پانی کا کٹورا نمودار کیا، اب یہ لب کے پیاسے تھے۔ فرشتے نے کہا خبردار، اگر کسی کے پاس اپنی زندگی کے مقبول 500 سال کی عبادتیں ہو، اس کے عوض میں ایک پانی کا کٹورا خرید سکتا ہے۔ حلق تو سوکھ رہا تھا اور جان جانے کی کیفیت ہو چکی تھی، مرتے کیا نہیں کرتے، 500 سال کی عبادت کو انہوں نے دے دیا اور پانی کا کٹورا لے کر پی لیا اور آئے سیر و تفریح کا باٹا کر اللہ کے پاس۔ پھر کہا اللہ نے جائیے صاحب آپ اپنی عبادت کے بلبوتے پر جنت میں جائیے، اور رونے لگے گڑ گڑانے لگے۔ اللہ نے کہا ایک کٹورے پانی کی قیمت تم نے 500 سال کی عبادت تم نے دی ہے، 500 سال میں کتنا پانی تم نے پیا، کتنی سانسیں تم نے لی، میری کتنی نعمتیں تمہارے اوپر نچاور کی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرو گے گر نہیں پاؤ گے۔ تمہارا سانس لینا، تمہارا آنکھوں سے دیکھنا، تمہارا ناک سے سونگنا، تمہارا پیروں سے چلنا، ہر چیز میری نعمت تھی، میری عطا تھی، اب بتاؤ اس کا بدلہ دیا گے؟ نہیں ہے اللہ، آپ کا فضل ہوگا، کرم ہوگا، مہربانی ہوگی اور اسی کے بلبوتے ہم جنت میں جائیں۔ اللہ نے کہا چلے جائیے آپ جنت میں جائیے۔ تو انسان یہ نہ سمجھے اللہ کو رحم کرنے والا، کرم کرنے والا، جہاں اللہ نے کلام پاک میں بات ارشاد فرمائی نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے پڑھنے والوں کو، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو بتا دیجیے میں بخشنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں۔ فوراً سانس نہیں ٹوٹی اور اللہ نے کہا وَأَنَّ عَذَابِي، اور خطرناک میرا عذاب جو ہے وہ خطرناک قسم کا عذاب ہے، والعذاب العلیم، بڑا دردناک عذاب ہے۔ دونوں چیزوں کا اللہ نے بیان کیا،
یہ کسی انسان کا مغالطہ ہے، یہ کسی انسان کا کنفیوژن ہے کہ وہ اللہ کی شان رحیمی اور شان کریمی پر اعتماد کر کر عبادت کے اندر کوتاہی کرے۔ بہرحال پھر بھی اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے، کرم کرنے والے، ماں دنیا میں جتنی چاہے مانگتا کرے، بیوی جتنی چاہے محبت کرے، شوہر جتنا چاہے بیوی کا دیوانہ بن جائے، پاگل بن جائے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم یہ تمام رشتے کفن کی گھاٹی کے باندھنے تک ہیں۔ کفن کی گھاٹی بن جائے گی، نہ ماں رہے گی نہ باپ رہے گا۔ ارے ماں اور باپ کی بات کر رہے ہیں آپ، جب قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا یہ کہ کسی کے پاس صرف ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جہنمی اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے، معاملہ 50-50 ہوگا کہ ذرا سا قدم ادھر گیا تو جہنم میں اور ذرا سا قدم ادھر گیا تو جنت میں۔ ایسے لاکھوں لوگ ہوں گے، جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، ارے آپ تو تمام پیغمبروں کے ابا ہیں، تمام نبیوں کے ابا ہیں، کائنات میں جتنے انسان آئے تمام کے آپ باپ ہیں، اور باپ اپنی اولاد پر رحم کرم کا معاملہ کرتا ہے۔ ایک نیکی کا سوال ہے، ابا حضور ایک نیکی سے جنت واجب ہو سکتی ہے، اور ایک نیکی کے نہ ملنے پر ہم جہنم میں جا سکتے ہیں۔ آپ ذرا رحم کرم کا معاملہ فرمائیں۔ جیسے آدم علیہ السلام کہیں گے جائیے جناب کسی اور کے دربار میں جائیے، ہم نے جنت میں اللہ نے جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا ہم اس کے قریب چلے گئے، ہم ڈر رہے ہیں کہ کہیں اللہ اس کا معاملہ نہ کر دے۔ حضرت نوح کہیں گے بیٹے کے بارے میں مغفرت مانگنے سے منع کیا تھا۔ حضرت ابراہیم کہیں گے ہم نے اپنے باپ کے لیے استغفار کو طلب کیا تھا، ہر نبی حضور کو بیان کر دے گا، پورے 1,24,000 پیغمبر مل کر ہمیں ایک نیکی وہ نہیں دے سکتے جو ہم پر جنت واجب کر دیں۔ ہماری ماں ہمیں کیا دے گی، ہمارا باپ کیا دے گا، ہمارا بھائی کیا دے گا، اولاد کیا دے گی، جس کے لیے نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے۔ تو اللہ کا معاملہ اللہ معاف بھی کر دیں، بندہ قطعاً کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ غریب اور مفلس بن کر اٹھائے جائیں گے۔ غریب مفلس، کیا تم جانتے ہو کون مفلس ہے؟ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس نہ دینار ہو، نہ درہم ہو، نہ روپیہ، نہ پیسہ، نہ دولت، نہ مال، نہ کوٹی، یہ ہے مفلس۔ آپ نے فرمایا یہ مفلس نہیں، قیامت کے دن ایک آدمی احد کے پہاڑ کے برابر، ہمالیہ کے پہاڑ کے برابر نیکیاں لائے گا، لیکن آن ہی آن میں ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ دنیا ہے، کوئی آدمی کسی کو ستا لے، کسی کو برے لفظ سے یاد کر لے، کسی کا مال دبا لے، کسی کی زمین ہڑپ لے، کسی کے قرض کے اندر الٹا معاملہ کر دے، سب کچھ چل سکتا ہے، لیکن حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن حج بھی لائے گا، عمرہ بھی لائے گا، زکات بھی لائے گا، صدقہ بھی لائے گا، خیرات بھی لائے گا، تہجد بھی لائے گا، اوابین بھی لائے گا، یہ تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ جس کو دنیا میں اس نے مال لیا تھا وہ کہے گا لاؤ نا میرا مال واپس کرو، کہا مال تو نہیں ہے، مال نہیں ہے، حج دے دو۔ پھر وہ آئے گا تم نے میرے قرض کو دبا لیا تھا، لاؤ قرض واپس کرو، پیسہ تو نہیں، اچھا پیسہ نہیں عمرہ دے دو، عمرہ لے لے گا۔ پھر وہ آئے گا تم نے میری زمین کو ایک چین کے برابر ہڑپ کر لیا تھا، لاؤ اس زمین کو واپس کرو، زمین تو نہیں ہے، کہا زمین تو نہیں، اپنی زندگی کے سارے تحفظ مجھے دے دو۔ وہ جا کر بندہ اللہ سے شکایت کرے گا اے باری تعالیٰ یہ دیکھیے یہ چین کی زمین کے مقابلے میں میری زندگی کے تحفظیں مانگ رہا ہے، عمرہ مانگ رہا ہے، زکاتوں کو مانگ رہا ہے۔ اللہ فرمائیں گے بندے بندے کا معاملہ ہے، خدا بھی اس میں بیچ میں نہیں آتا، تم جو چاہے کر لو، تم نے زمین کو ہڑپ کیا تھا مجھے پوچھ کر کیا تھا، نمازیں چھوٹ جائیں، حج رہ جائیں، عمرہ رہ جائے، تلاوت رہ جائے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔ حدیث میں آتا ہے اگر تم نے کسی کے سوئی کے ناکے کے برابر بھی مال لے لیا ہے یا تو موت سے پہلے واپس کرا دو یا معافی کرا دو، قیامت کے دن بڑا سخت ناک معاملہ ہوگا۔ آپ نے سوچا کہ سوئی ہم نے لی تھی، دل ہم نے لیا تھا،
ایک دھاگا ہم نے لیا تھا، چلو یہ کیا بڑی چیز ہے کیا واپس کرنا، لیکن حدیث کے اندر یہ چیزوں کا نام لے کر بیان کیا کہ تم نے دھاگا لیا ہو یا سوئی لی ہو یا سوئی کے ناکے کے برابر کوئی چیز لی ہو، یا تو موت سے پہلے معاف کرا دو یا موت سے پہلے واپس کر دو، ورنہ قیامت کے دن بڑا مہنگا سودا ہوگا۔ لوگ گھروں کے اندر چڑیا پالتے ہیں، کوئی مچھلی پالتا ہے، کوئی جانور پالتا ہے، کوئی بلی پالتا ہے، اور جہاں جگہ پر ضرورت پڑتی ہے کتا پالنے کی، چلو حفاظت کے لیے شکار کے لیے کوئی کتا پالتا ہے۔ اس کے اندر بڑی سخت وہی بیان کی گئی ہے۔ انسان، میں نے آپ کو بتایا حقوق العباد کا مطلب یہ نہیں کہ عباد سے مطلب ہم جیسے انسان، یہودی، عیسائی، کافر، مشرک، ان کا حق تو ادا ہی کرنا ہے۔ ارے ان کا حق تو بہت دور کی بات، اگر گھر میں ہم نے جانور پالے، گھر میں ہم نے اونٹ پالا، بکریوں کو پالا، ان کی حق تلفی ہوئی۔ حدیث پاک کے اندر بڑی سخت چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ میں آپ کو کل بتاؤں گا، اگر کسی انسان نے کسی جانور کو تکلیف دی اور کسی پرندے کو تکلیف دی اور کسی بے زبان مخلوق کو تکلیف دی، قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بھی سخت ترین انتقام لیں گے۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کوئی انسان جانوروں کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کرتا ہے، حقوق العباد اللہ کے حق کے علاوہ، اپنے حق کے علاوہ جتنے بھی حق ہیں، ایک آدمی اپنی گاڑی کو گلی کے اندر ایسے کھڑا کرتا ہے کہ جنازہ لے جانے میں، لے آنے میں، آدمیوں کے جانے میں آنے میں تکلیف ہوتی ہے، خواتین کے جانے آنے میں تکلیف ہوتی ہے، یہ بھی زمین کا حق مارنا ہوا، قیامت کے دن اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ ایک آدمی اپنے گھر کے اندر ٹی وی چلا رہا ہے، ملاح جہیز میں باپ کمال ہے اور خوب زور سے قوالی چلا رہا ہے اور گانے چلا رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے گھر میرا، ٹی وی میری، لیکن پڑوس کے بچے کو خلل ہو رہا ہے، پڑوس کے کسی مریض کو خلل ہو رہا ہے، قیامت کے دن اس کا بھی بدلہ دینا پڑے گا۔ ایک بڑی عجیب و بڑی بات حضرت عبداللہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ انسان کی زندگی میں بلائیں اور مصیبتیں، انسان کی زندگی میں خدا کی طرف سے رحمت کے خاتمے کے فیصلے حقوق العباد کی حق تلفی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور حضرت نے خود اپنا ایک واقعہ بیان کیا، انشاءاللہ میں اس واقعے کو کل بیان کروں گا۔ انتقال ہونے کے بعد 40 دن کے روز کے بعد پہلو کرتے ہیں اور میت کے آس پاس لوگ وغیرہ بیٹھتے ہیں۔ پہلو وغیرہ جو ہے شریعت میں کوئی چیز نہیں ہے، ہاں کسی آدمی کے انتقال کے بعد جتنا چاہے اصال ثواب کریں، کلام پاک پڑھیں، صدقہ کریں، خیرات کریں، دعائیں کریں، مسجد تعمیر کریں، مدرسہ تعمیر کریں، یہ سب کریں، یہ اصال ثواب کی شکلیں ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے ساتھ شاپنگ کو اپنے گھر والے یعنی بیوی بہن وغیرہ کو ساتھ لاتے ہیں، لیکن بے پردگی کے ساتھ یہ ساتھ لانے والے حضرات سنت کے پابند ہوتے ہیں، ان کو کیسے سمجھایا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر پردے کے ساتھ اگر لے جاتے ہیں، شرعی حدود کے اندر شاپنگ ہوتی ہے، دکانداری ہوتی ہے، اس کی تو اجازت ہے، لیکن چہرہ اگر کھلا ہوا ہے اور بے پردگی ہے تو بے پردگی کا گناہ ان کو بھی ملے گا، اور وہ شوہر جو اپنی بیوی کو بے پردگی کے ساتھ لے جا کر دوسروں کو دکھاتا ہے، حدیث پاک میں اس کو دیوس کہا گیا ہے، جو اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کے چہرے کو غیروں کو دکھلا رہا ہے۔ ایک شادی ایسی ہوئی کہ ہم کو پکا یقین ہوا کہ اس شادی میں کچھ خرافات نہیں ہوئے، یعنی ویڈیوگرافی وغیرہ، لیکن شادی خانے میں جانے کے بعد پتا چلا کہ وہاں پر ویڈیوگرافی ہو رہی ہے۔ ہم اس وقت کیا کریں؟ اگر پتا چلا کہ کسی ہوٹل میں بکرے کا گوشت مل رہا ہے اور جانے کے بعد پتا چلا کہ سوگر کا گوشت ہے تو کھائیں گے، چھوپ کر آ جائیں گے، اس کو بھی چھوپ کر آ جائیے۔ شادی بیاہ میں جو شکرانے کے نام کی رسم کی جاتی ہے، کیا وہ رسم کرنا ضروری ہے؟ یہ سب چیزیں شادی کے خرافات میں سے ہیں، اور شریعت ان چیزوں کو ایکسپٹ نہیں کرتی، قبول نہیں کرتی۔ میں نے اپنے بچوں کو اردو اسکول میں داخل کرانا چاہتا ہوں، لیکن ہماری بیوی کا کہنا ہے آج کل اردو اسکولوں میں صحیح تعلیم نہیں دی جا رہی ہے، اس لیے انگلش اسکول میں داخل کروا کر اس کا کیا حل کیا جائے۔ بھائی انگلش بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی زبانوں میں سے ایک زبان ہے، کانوینٹ بھی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہاں مسئلہ یہ نہیں کہ بچے کو اردو پڑھایا جائے یا بچے کو انگلش پڑھایا جائے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ بچے کو دینی ماحول میں کیسا رکھا جائے، بچے کے اخلاق اور دینی تربیت کیسی کی جائے۔ اگر اس کی دینی تربیت کانوینٹ میں ہو رہی ہے، کانوینٹ میں پڑھانا کوئی جرم نہیں، کانوینٹ میں پڑھانا کوئی حرام نہیں،
بشرطے کے کانوینٹ کے جو مضر اثرات ہیں اور عیسائیوں کی جو سازشیں ہیں، کافروں کی جو سازشیں ہیں، ان کو پہچان کر اگر تعلیم دلائی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ زید کی بیوی نے کہیں چٹھی ڈال کر سال بھر جانے کے بعد وہ چٹھی کے پیسے لا کر اپنے شوہر کو دیتی ہے، کیا چٹھی کے پیسے حرام ہو جاتے ہیں؟ سود کا لیوا دیوی حرام ہے، اور یہ چٹ فنڈ کا چلانا اور چٹ فنڈ کے اندر شامل ہونا حرام ہے۔ اگر کوئی اس کاروبار کو شروع کر دیا ہے اور اس میں ملوث ہو گیا ہے تو اس کی شکل یہ ہے کہ پوری رقم آنے کے بعد اپنی اصلی رقم نکال لے۔ جو زائد رقم سود کی ہے وہ سود کی رقم بغیر ثواب کی نیت سے غریبوں کو دے دے، اور یہ رقم بیوی اگر شوہر کو دیتی ہے تو یہ رقم شوہر کے لیے حرام نہیں ہے، حلال ہے۔ مسجدوں میں لوگ اپنے بچوں کو لاتے ہیں تاکہ نمازوں سے دم کرایا جائے، ان بچوں پر کیا پڑھ کر دم کرنا چاہیے؟ اگر سورہ فاتحہ کوئی پڑھ کر دم کرتا ہے، کوئی سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر دم کرتا ہے، یا حدیث پاک کے اندر نظر بد کی جو دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یا یہ پڑھ کر اسے دم کیا جائے؟ گھر میں جو عربی کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کیلنڈر یا عربی کے توغرے وغیرہ، اگر یہ بیکار ہو جائے تو اس کا کیا کیا جائے؟ کہیں پاکیزہ جگہ میں جہاں لوگ چلتے نہ ہوں، پھرتے نہ ہوں، اور جانور وہاں پر گندگی پیشاب وغیرہ نہ کرتے ہوں، پاکیزہ جگہ کھڈا کھود کر وہاں پر اس کو دفن کر دیا جائے۔ لڑکے نابالغ سے بالغ کب ہوتے ہیں؟ یہ اس کے کچھ علامات بلوغ مردوں کے کچھ اور ہیں اور عورتوں کے کچھ اور ہیں، یہ جو ہے بڑوں سے معلوم کر لے سکتے ہیں۔ کسی صاحب نے کہا کہ مکے میں اور مدینے میں ترکیب کے ساتھ تراویح پڑھی جاتی ہے، یہاں ایسے کیوں نہیں ہوتا؟ میں آپ کو ایک بات بتا